اس وقت عمران خان کی رہائی کو لے کر بہت بڑا طوفان برپا ہو چکا ہے۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے خبریں گردش کرنا شروع کر دی گئی ہیں۔ آج بڑا بریک تھرو دیکھا آپ نے علیمہ خان صاحبہ کی، جو کہ 2.5-3 مہینے تک ملاقات ان کی بند کروائی گئی تھی۔ آج جیل اڈیالہ کا دروازہ اچانک کھلا اور علیمہ خان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کل پے رول کے حوالے سے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگائی گئی ہے، جس میں وکیل جو ہیں وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں۔ یہ درخواست علی امین گنڈا پور کی طرف سے لگائی گئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے درخواست سے موقف اختیار کیا ہے کہ جس طرح مودی بار بار اٹیک کر رہا ہے، ابھی تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ لاہور ایئرپورٹ کے اوپر بھی ڈرون اٹیک ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ حملے جاری ہیں، ایل او سی کی وائلیشن جاری ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر عمران خان کی زندگی کو خدشات لاحق ہیں۔ درخواست کا موقف اختیار کیا گیا ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب، سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے اس وقت پوری قوم تو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے، جس طرح سے انڈین اٹیکس آ رہے ہیں، ڈرونز آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، اڈیالہ جیل کو ابھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اس حوالے سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تو کتنی ایک پر امید ہے یہ قوم؟ آپ کل جو ہے جو کیس لے کے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کا گراؤنڈ کیا ہوگا اور کتنے ایک پر امید ہیں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عمران خان نے اس وقت جو مودی نے ایک یلغار ماری تھی، جو مودی نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، ویسے تو اس کے حملوں کی تسلسل ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو وہ مسلمانوں کے خلاف جتنی قتل و غارت گری مودی نے کروائی ہے اور مودی کے دور میں ہوئی ہے، شاید تاریخ میں نہیں ہوئی ہے۔ یہ آپ بابری مسجد والا دیکھ لیں، یا اس کے سے پہلے حیدرآباد کی جو ہے میسیکر دیکھ لیں، مسلمانوں کا جس طرح سے قتل و غارت کی گئی اور ہندوتا کو اس نے جس طرح اجاگر کر کے ایک ہٹلر کی جو ہے پالیسی کو اپناتے ہوئے اس نے جو ہے الیکشن میں ایک جنونیت کی حیثیت اختیار کر کے اور وہ سیکولر انڈیا کو ختم منہدم کر کے اس نے ہندوتا پر کی بنیاد پر اس نے جو ہے اقتدار پر وہاں بھی جو ہے غلبہ کیا، قبضہ کیا، اور پھر جب بھی الیکشن آتا ہے تو پھر ایک طبل جنگ بجا دیتا ہے اور اسلام مسلمان کی پاکستان بیشنگ شروع ہوتی ہے، اور وہ اس بیسس پر جو ہے ہندوؤں کے جذبات کو ابھار کر الیکشن جیتتا ہے۔ اس مرتبہ بھی اس نے یہ صوبے میں جہاں الیکشن ہو رہا تھا اس کی جو ہے نتیجے کو اپنے حق میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک جو ہے فالس فلیگ آپریشن کیا۔ اب دیکھیں، اگر آپ کشمیر میں جو ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت کو آپ تبدیل کرنے کے لیے ہندوؤں کو وہاں آباد کرواتے ہو، تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے اپنے اندر سے ایک جو ہے کشمیر بچاؤ کی جو ہے ایک مہم شروع ہوئی، اور وہاں کشمیریوں نے اپنے نیشنلسٹک جو ہے اپروچ کرتے ہوئے ایک تنظیم بنائی ہے، جنہوں نے تسلیم بھی کیا کہ ہم نے یہ جو ہے وہ واردات کی ہے، لیکن ابھی چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے کہ ہمسایہ ملک سے جو ہے یہ حملہ ہوا ہے، اور پاکستان پر سیدھا الزام تھوپ کر ان کا جو ہے میڈیا ایک بلاسٹ شروع کر دیتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے، اور مودی نے یہ جو ہے آپریشن کیا۔ تو دیکھیں، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، عمران خان ایک واحد پاکستان کا ایسا جو ہے شخص ہے جو عبد العزیز ہی نہیں ہے، پاکستان کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور اس نے 180 سیٹیں جیتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فارم 47 کے ذریعے 17 سیٹیں جیتنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا، لیکن یہ ایک شخص ہے جو پاکستان کو متحد کر کے پاکستان کے جو ہے اتحاد اور یگانگت کو یقینی بنا کے یہ مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھی مقابلہ کر سکتا ہے، اور پھر یہ اتنا قداور شخصیت ہے کہ مسلم امہ کی بھی قیادت کرتے ہوئے یہ مسلم امہ کو بھی ساری اس کے پیچھے جو ہے وہ لگتی ہے۔ تو اس لیے اگر مودی کو کھٹکتا ہے تو وہ عمران خان ہی کھٹکتا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جو ہمارے ساتھ 3 سال میں ہو رہا ہے وہ بھی کوئی یہ ایک ہی ہے، عمران بیشنگ ایک ہی چیز ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو کس طرح سے جو ہے منہدم کرنا ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ لیکن ہم نے جو یہ خطرہ بھانپتے ہوئے کہ یہ شاید یہ ڈرون اٹیک کی آڑ میں
اڈیالہ جیل ان کا نشانہ نہ بن جائے، اور اڈیالہ جیل پر اگر ہوتا ہے تو خدا نخواستہ کوئی سانحہ ایسا نہ ہو جائے، تو ہم نے جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ یہ کیا جائے، اور ہماری سینٹرل جو ایگزیکٹو کمیٹی جو سی سی کور کمیٹی ہے ہماری، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا، اور جو ہے میں نے یہ اس لیے کی ہے، نمبر 1 اس وقت جو ہے عمران خان کی زندگی کو خطرے کو بھانپتے ہوئے لاحق کرتے سمجھتے ہوئے ہم نے ایک تو یہ کیا کہ اپنے جو ہے ہر دل عزیز محبوب قائد کو جو ہے تحفظ دلایا جائے، تاکہ ان کو مخلصی دلا کر پیرول پر لیا جائے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان کا کوئی بھی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے، اور عمران خان ہی واحد شخص ہے جو قوم کو متحد کر سکتا ہے، اور اس وقت اتحاد کی اور اتفاق کی اور یگانگت کی اور بھائی چارے کی اور ایک قوم کو یکجا کر کے سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے مادر وطن کے لیے۔ تو اس لیے یہ ایک قومی فریضہ سمجھتے ہوئے ہم نے اس کو کیا ہے، کیونکہ کوئی فوج دنیا میں کہیں بھی کوئی فوج جو ہے وہ جنگ نہیں نہ دفاع کر سکتی ہے، نہ جنگ جیت سکتی ہے جب تک عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح ایک انچ کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے اپنا یکجا ہو کر اپنے خون کا آخری قطرہ عزم نہ کر لے، تب تک جو ہے کوئی جو ہے مؤثر نہیں ہو سکتی۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب، اس ٹائم جب ہم بات کر رہے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری ہے، لاہور ایئرپورٹ کے اوپر ڈرون مار گرایا ہے، خطرات تاحال لاحق ہیں۔ اڈیالہ جیل کے حوالے سے آپ نے پٹیشن دائر کر رکھی ہے، یہ خطرات لاحق ہیں، جس طرح رفتار سے ڈرونز آ رہے ہیں، جس رفتار سے میزائل آ رہے ہیں، اور جس طرح سے ان کے یہاں پہ ہمارے ایل او سی کو وائلیشن جاری ہے، تو خطرات تو ابھی لاحق ہیں، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، حالانکہ سیز فائر کا ایک مودی کا جو ہے ایک مکروہ چہرہ جس میں اس کا سامنے آ چکا ہے کہ سیز فائر ہو گیا، لیکن دوسری طرف سے ابھی پاکستان میں 48 گھنٹے سیز فائر کو ہو چکے ہیں، ڈرون اٹیک اور میزائل جو ہیں تو وہ تو دوبارہ پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ یہی موقف اختیار کریں گے کل جج صاحب کے سامنے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مودی اور اس کی بی ٹیم سے عمران خان کو خطرہ ہے، اس کے پیچھے اسرائیل گٹھ جوڑ بھی ہے، کیونکہ جو ڈرونز آ رہے ہیں وہ اسرائیل ساختہ، اور عمران خان صاحب نے جو یو این کی نیشنل اسمبلی میں جس طرح کی تقریر کی وہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے۔ دیکھیں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی تقریر، بلکہ یہ اس فتح کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا اور واحد صحرا جو ہے وہ عمران خان کے اوپر ہے۔ ایک تو عمران خان ہی کی یہ جو صلاحیت آج ہم نے دیکھی ہے، اس پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے دیکھی ہے، یہ عمران خان نے ہی جو ہے اپنے دور میں یہ چیزیں خرید کر، اور جبکہ وزیر خزانہ اس وقت کے نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن عمران خان نے اس کو اوور رول کرتے ہوئے عمران خان نے وہ وسائل فراہم کیے جس سے یہ انسٹرومنٹیلٹیز خریدی گئی ہیں، جس سے ہم نے ریفل کو جو ہے پہلے تو ساکت کیا، یعنی ان کو جو ہے جیمر کر کے جیم لگا دیا، اور اس کے بعد ہمارے میزائلز نے جو ہے ان کو سٹنگ ڈک کے طور پر ہٹ کیا، اور بغیر یعنی ہندوستان کی ٹیریٹری میں داخل ہوئے بغیر اپنے ہی پاکستان ہی کی ٹیریٹری سے ہم نے ان کو جو ہے نشانہ بنایا اور ان کو گرایا۔ دنیا حیران اس بات پر ہے، لیکن یہ صحرا بھی عمران خان کے سر پر ہے، نہ صرف اس نے ٹریننگ دی ان کو، یہ درست ہے کہ یہ چائنیز ساخت کی ہمارے یہ جو تھی، ہم نے فضا میں بھی راڈار سے ان کو جو ہے لوکیٹ کیا، اور اس کے بعد یہ چائنیز ضرور تھی انسٹرومنٹس، لیکن اس کے پیچھے جو تھی وہ سدھو کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، ہمارا جو چیف آف دی ایئر سٹاف ہے، اور اس کے ماشاءاللہ بچوں نے، یعنی ہمارے پاکستان کے ایئر فورس کے جو پائلٹس ہیں ان کو، کہ ان کی مہارت، وہ خود چائنا بھی وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ خود بھی اتنی مہارت کے ساتھ اس چیز کو نہ استعمال کر سکتے جو پاکستان نے کر دکھایا ہے۔ تو پاکستان کے اس کارنامے کے پیچھے بھی عمران خان ہی کا ہاتھ بنیادی طور پر ہے جو کامیابی ہوئی ہے، اس لیے عمران خان زیادہ اس کو کھٹکتا ہے مودی کو۔ اور پھر دیکھیے عمران خان نے ہمیں جیل سے بھی حکم جو جاری کیا تھا یہی تھا کہ آپ نے اس وقت متحد ہو کر آپ نے دشمن کو جو ہے
اور مادر وطن کا دفاع کرنا ہے، اور مادر وطن کے ہر انچ کا دفاع کرتے ہوئے خون کا آخری قطرہ بھی جائے تو اس لیے یگانگت اور یکجہتی ابھی بھی درکار ہے، کیونکہ مودی اس وقت ایک زخمی جانور کی طرح، اور زخمی جانور جب یلغار اور لتاڑ ہوتی ہے تو پھر وہ بہت خوفناک طریقے سے ہوتا ہے. سو کمپلیسنسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنا خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے ہم پھر سو جائیں اور دشمن ہمارے شب خون مار کے ہمارا نقصان کر دے. سو یہ جاری و ساری ہے. اور پھر دیکھیں اس لیے بھی جاری و ساری ہے کہ مودی نے ہی آرٹیکل 360 کو ختم کر کے اپنے آئین سے نکال کر اس کو کشمیر پر قبضہ کر لیا، غصب کر دیا، ضم کر دیا. حالانکہ بین الاقوامی طور پر یہ پاکستان کا جو قرارداد ہے 1948 کی، یہ سیکیورٹی کونسل کی سب سے پرانی قرارداد ہے جس پر عمل نہیں ہوا. اور جب تک اس کا عمل نہ ہو کہ ان کو استصواب رائے دیا جائے کشمیریوں کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں ہونا چاہتے، تو یہ تو بین الاقوامی وعدہ ہے، یہ ابھی ایفائے عہد ہونا باقی ہے. اور پھر 360 میں آپ نے کیسے ضم کر دیا جبکہ بین الاقوامی یہ جو ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، آپ نے کیسے ضم کر دیا؟ نمبر 1. دوسرا 1961 کا سندھ طاس معاہدہ جو ہے یک طرفہ منسوخ کر کے، اور پانی ہمارا جو ہے یہ انہوں نے انڈیا نے کر دیا. اور ہم کہہ چکے کہ پانی جو ہے یہ اگر ہمارا کیا گیا تو ہماری شاہ رگ کاٹنے کے مترادف ہے. اور پاکستان جو ہے اس لیے سمجھتا ہے کہ یہ آبی جنگ مسلط کر دی ہے ہندوستان نے. تو آبی جنگ تو بدستور ہمارے اوپر مسلط ہے. اس لیے میں اس پر بھی جو ہے سیز فائر ٹھیک ہے کر دیا انہوں نے، چلے امریکہ کے کہنے پر کیا یا جیسے کیا، لیکن کاش کہ حکومت کم از کم یہ تو کہتی کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے یک طرفہ منسوخ کیا ہے، اس کو انڈو کرو، اس کو ریورس کرو. چلو آرٹیکل 360 جو ضم کیا وہ تو چلے کچھ عرصہ پہلے تھا، لیکن یہی تو شاخسانہ بنا ہے جو موجودہ ایک یہ ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی. اس کو جو آپ ایپیسوڈ کہہ دیں، اس کو جنگ کہہ دیں، جو مرضی کہیں، یہ تو سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر، یا وہاں جو دہشت گردی ہوئی ہے کشمیر میں اس کی شاخسان ہے. اس پر تو کم از کم جو ہے پاکستان کی حکومت کہتی کہ اس کو انڈو کیا جائے اور سیز فائر کی شرط میں آتا، لیکن وہ بھی نہیں کی. سو اس لیے آبی جنگ تو موجود ہے. اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک زخمی جو ہے جانور کی طرح یہ کیا، تو آج اس کا جو ہے ثبوت آ گیا کہ پاکستان کے دل یعنی لاہور شہر کے ایئرپورٹ کے قریب جو ہے یہ ان کا گرا ہے یا مار گرایا گیا ہے ڈرون کو. تو اس کا مطلب ہے سیز فائر کو تو انہوں نے خود جو ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کیا ہے. تو یہ ابھی تک خطرہ جو ہے ٹلا نہیں ہے، خطرات منڈلا رہے ہیں. اور اس لیے ہم اس کو انسسٹ کریں گے کل انشاءاللہ کہ عمران خان کتنے سر پر امید ہیں قوم اس وقت انتظار کر رہی ہے، اسپیشلی آپ کے خوشخبری جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے باہر لے کے آئیں گے پیرول کے اوپر عمران خان کی رہائی کو لے کر، کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں میں نے تو پہلے بارہا کہہ چکا میں کہ عید سے انشاءاللہ پہلے خان صاحب کی مخلصی ہوگی، اور عید انشاءاللہ اپنی عوام کے درمیان میں یہ جو ہے عید کی خوشیوں میں یہ شامل بھی ہوں گے، شریک بھی ہوں گے. اور پاکستان کے جو ہے تحریک انصاف ہی نہیں ہے، پاکستان سارا انشاءاللہ جشن جو ہے آزادی منائے گا کہ خان صاحب کی مخلصی پر. اور اتحاد اور اتفاق اور یگانگت کی بہت قوم کو ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور فسطائیت کو چھوڑتے ہوئے وہ اس میں ہمارے رکھنے اور رکاوٹیں نہ ڈالے تاکہ جو ہے خان صاحب مخلصی آئیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے، ہم بریت انشاءاللہ باعزت لیں گے اور عدالتوں سے لیں گے. ہمیں کوئی جو ہے خان نے کہہ دیا ہے نہ میں نے ڈیل کرنا ہے، نہ میں نے ان چور لٹیروں کی طرح سرور محل بھاگ جانا ہے. خان نے کہا ہے میرا مرنا جینا عوام کے ساتھ ہے، اور میں انشاءاللہ عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا بھلے مجھے کوئی بھی قربانی دینا پڑے. سو ہم یہ قانونی اور آئینی راستے اختیار کیے ہیں ہم نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیرول پر آ جانا سے، مخلصی ہو جانے سے
کم از کم قوم میں ایک پھر آس اور امید اور خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور عید کی کم از کم خوشیاں دوبالا ہو جائے گی. تھینک یو سر. تھینک یو.